अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। मैं आपकी दोस्त महना शफी खैर मकदम करती हूँ आपका आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम यूथ फोरम में। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस फोरम में हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बहस व मुबाहिसा करते हैं। आज जिस मौजू का इंतखाब हमने किया है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है। जी हाँ नाजरीन, आज बात करने जा रहे हैं हम टेक्नोलॉजी के बारे में। टेक्नोलॉजी के डिफरेंट डायमेंशंस पे जानकारी हासिल करेंगे और देखेंगे किस तरह हम इसका यूज़ और मिसयूज़ कर रहे हैं। इस मौजू पे बात करने के लिए यूथ फोरम के स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है एक्सपर्ट और चंद दोस्त। तारुफ करते हैं अपने एक्सपर्ट से। आप हैं जाफिरा बशीर, जो कि जनरल मैनेजर अकाउंट्स जेके स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्होंने कंप्यूटर एप्लीकेशंस में मास्टर्स करा है और 2011 बैच की केस क्वालिफायर है। मैम, वेलकम टू द शो। शुक्रिया। चंद दोस्त भी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। आप हैं महविश अमीन, जो कि मैनेजमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं। साथ देंगे हमारा जुफीन महराज, जो कि ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट है, और फरहाना फारूक, जो कि बीएड कर रही हैं। वेलकम यू गाइस। तो नाजरीन, शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम की। मैम, जैसे मैंने शुरुआत में ही अर्ज़ करा कि टेक्नोलॉजी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, तो स्मार्टफोन्स हमारे हाथ में होते हैं, स्मार्ट सिटीज़ में हम रहते हैं। तो क्या ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी हमें रियल सेंस में स्मार्टर बना रही हैं? जी, जो हमने बात की, आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी ने हमें इतना इनगल्फ किया हुआ है हर साइड से कि आज के दौर में इस बात पे एक पूरी तरह से ये राय दे पाना कि ये हमारी एक एक मास्टर बन चुकी है या हमारी एक स्लेव बन चुकी है, ये डिस्कस कर पाना और ये डिसाइड कर पाना, इसका एक यस या नो में आंसर दे पाना बहुत मुश्किल और नामुमकिन सी बात हो जाएगी। ख़ास तौर पर इसका असर हमारे आज के यूथ पे है, जो हमारे आज के छोटे बच्चे हैं, जो आज की हमारी वो जनरेशन है जिस पे हमारी रियासत का मुस्तकबिल बनना है, हमारी कंट्री का मुस्तकबिल फ्यूचर बनना है। तो वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो चुके हैं। इसके अपने फ़वाइद भी हैं, अपने नुकसान भी हैं। अब हम इस्तेमाल कैसे करें, इस चीज़ ने हमें बंद कैसे करके रखा है, वो चीज़ हमें अपने हिसाब से एक एनालिसिस उसकी करनी बड़ी ज़रूरी चीज़ है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ का एनालिसिस हमारा आज का यूथ करे, क्योंकि उन्हीं के बेसिस पे हमारा सारा आगे का सिस्टम चलना है। जी, आगे और बात करेंगे। जी। महविश, चूँकि आपका एसोसिएशन टेक्नोलॉजी के साथ ज़्यादा रहता है, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ किस हद तक हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है और क्या रियल सेंस में हम सोशलाइज हुए, हमारी लाइफ सक्सेसफुल हो रही है टेक्नोलॉजी की बदौलत, पर्टिकुलरली अगर हम यूथ की बात करें। जैसा मैम ने अभी कहा कि हम स्लेव बन गए, दैट इज़ टोटली राइट। हम कम्प्लीटली स्लेव बन गए, टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट हो गए। हम अपना माइंड आजकल बिल्कुल भी यूज़ नहीं। अगर हम अपने पेरेंट्स को ही देखेंगे, वो अपना माइंड काफ़ी हद तक यूज़ करते थे। अगर हमें आज 2+2 करना होगा ना, हम उसके लिए भी श्योर नहीं होते, वी स्टिल यूज़ कैलकुलेटर फॉर दैट। कोई हमसे कुछ पूछे, स्पेलिंग पूछेगा ना, वी आर नॉट श्योर कि स्पेलिंग यही है, वी विल आस्क गूगल। तो ओके गूगल, मतलब वी आर टोटली टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट। तो थिंकिंग हमारी कम हो रही है टेक्नोलॉजी। ऑब्वियसली जब हम टेक्नोलॉजी को इतना ज़्यादा अपने आप पे हावी होने देंगे, ऑब्वियसली हमारा ब्रेन भी आहिस्ता कर, ब्रेन इज़ लाइक अदर मसल, जितना आप उसको यूज़ करोगे वो उतना डेवलप हो जाए। जब आप उसको यूज़ ही नहीं करोगे, आप तो उस पर जाते ही नहीं हो। यू हैव फोन इन फ्रंट ऑफ स्मार्टफोन, आप उस पर ही सारा काम कन्फाइंड हो। वी आर, आवर ब्रेन इज कन्फाइंड टुवर्ड फोन्स, लैपटॉप्स। वी आर टेक्नोलॉजी, टोटली टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट। मैम, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? मैं महविश की बात से काफ़ी हद तक इसमें बिल्कुल सहमत हूँ कि सही बात में टेक्नोलॉजी हमें बहुत इनस्लेव कर चुकी है। हम लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए, जिसके लिए कि हमें बिल्कुल किसी दूसरी चीज़ की मदद लेने की ज़रूरत पड़नी भी नहीं चाहिए थी, बट हम उसके लिए भी किसी न किसी चीज़ की मदद लेते हैं। चाहे हम वो लैपटॉप हो, चाहे वो स्मार्टफोन हो, चाहे वो टेलीविज़न हो, चाहे वो आज के स्मार्ट रेफ्रिजरेटर्स हो, आज की स्मार्ट वॉशिंग मशीन्स हो। आप किसी भी चीज़ को आज देख लीजिए, आपको वो सामने एक वर्ड स्मार्ट मिल जाएगा उसके। बट एक चीज़ ज़रूरी है इसमें, ऐसा भी नहीं है कि हम टेक्नोलॉजी के बगैर आज की दुनिया में रह सकते हैं। बिल्कुल सर्वाइवल सिर्फ डिफिकल्ट नहीं है, बात यह है कि हमारी लाइफ बहुत एक्सेसिबल भी हो गई है, इससे इजी हो गई है, बेहतर भी हो गई। बिल्कुल जैसा कि आपने फरमाया, बिल्कुल बेहतर भी हो गई है। हम वो सब चीज़ें कर पा रहे हैं जो कि हम कुछ साल पहले शायद सोच भी नहीं पाते। बस एक चीज़ है जो हमें डिमार्केट करना चाहिए अपनी जगह, वो ये है कि हमारी एक क्रॉसिंग लाइन कहाँ पे रहेगी, हमारी यूजेज लिमिट्स कहाँ तक रहने चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये हमारी लाइफ बिल्कुल ख़राब करी, नहीं, हमारी लाइफ बेहतर भी हो चुकी है इससे,
किसी हद तक खराब में भी हो, बट वो तब होगा जब हम होने देंगे, जब हम अपने आप को कन्फाइन करके रखें, इसके गुलाम बनने दें जी। वो चीज उस पे हमें फोकस करने की जरूरत है। बिल्कुल जी, We have to put a barrier. या एग्जैक्टली। जुफीन, मैं आपसे जानना चाहती हूँ एजुकेशन की अगर हम बात करें, इंटीग्रेशन हुआ है टेक्नोलॉजी और एजुकेशन से, किस हद तक आपको फायदा मिला है? क्या कहाँ देखते हैं आप अपने आप को और अपने फ्यूचर को? एजुकेशन से बहुत फ़ायदा मिला है, एजुकेशन को भी, टेक्नोलॉजी से फ़ायदा हुआ है एजुकेशन को भी जी। क्योंकि इससे पहले हम ऐसे पर बुक्स से नॉलेज हासिल करते थे, अब इंटरनेट से भी कर रहे हैं नॉलेज हासिल। बहुत सारा फ़ायदा हुआ है एजुकेशन को इन टेक्नोलॉजी के ज़रिए। ओके। फरहाना, यही क्वेश्चन मैं पुट फोर्थ करना चाहती हूँ आपको, तो व्हाट्स योर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम अपनी क्लासरूम सेटिंग में क्या करते हैं, जो एक लर्निंग प्रोसेस वहाँ पे होता है उसको ईजियर बनाते हैं। ये लर्निंग प्रोसेस है ये एक स्टूडेंट के लिए भी इजी हो जाता है और एक टीचर के लिए भी इजी हो जाता है विद द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। जब टीचर टेक्नोलॉजी क्लासरूम में यूज़ करता है तो उसको समझाना होता है, जो कंसेप्ट वो उसको इजी बन जाता है और इंटरेस्टिंग भी बन जाता है, क्योंकि बच्चे को हम फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बच्चे को प्रोवाइड करते हैं किसी भी चीज़ का विद द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर लर्निंग बाय डूइंग का भी इसमें थोड़ा आता है कि बच्चे को हम बोलेंगे नहीं आप ऐसे खुद से ये करके लाओ, बच्चा इससे मोटिवेट हो जाता है। लर्निंग बाय डूइंग से वो सीखता है, वो बात उसके दिमाग में अच्छे से बैठ जाती है, जो वो प्रैक्टिकली देख पाता है। जैसे हमने बोला, इससे मतलब टीचर्स के लिए एक चैलेंजिंग टास्क बन गया। तो अगर हम अर्लियर देखेंगे, टीचर्स अगर कुछ भी हमें बोलते ना, हम उस पर ध्यान नहीं, टीचर ने बोला दैट वाज राइट फॉर अस, बट आज अगर टीचर कुछ भी बोलेगा, वी हैव गूगल विद अस, वी कैन गूगल इट, और हम टीचर को वहीं पे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैम यू हैव टू अपडेट योरसेल्फ, आप पीछे हो, ये सही नहीं, यू हैव टू अपडेट। सो ये हमें फायदा, जैसे मैम ने बोला, फायदा भी काफी दे रहा है। इट कीप्स टीचर्स अपडेटेड, इट कीप्स स्टूडेंट्स अपडेटेड। मैम, यही फरहाना और महविश का पॉइंट मैं आपके पास लाना चाहती हूँ। तो क्लासरूम मैनेजमेंट की इन्होंने बात की, क्लासरूम में बहुत इस्तेमाल होता है। मैं एक चीज़ जानना चाहती हूँ, कहीं ये हमारे क्लासरूम्स में डिस्ट्रैक्शन तो नहीं है टेक्नोलॉजी? प्लस जो महविश ने कहा, शी राइटली सेड कि टीचर को अपडेट बन गया है, तो इसमें ये भी है कि टीचर से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है हमें, वी कैन आस्क द गूगल। तो व्हाट्स योर रिफ्लेक्शन? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जैसे कि फरहाना जी ने भी हमें बोला, बिल्कुल यहाँ पे भी हमारा वही एक कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसको हम स्मार्ट क्लासेस का नाम, इसमें भी एक वो लफ्ज़ स्मार्ट हमारा इस्तेमाल डेफिनेटली हो जाएगा। एक स्मार्ट क्लासेस का कॉन्सेप्ट हमारा आ जाता है। देखिए, जैसे मैंने स्टार्ट से ही बोला, हर एक चीज़ के अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान हैं। सही बात है। तो जो हमारे स्मार्ट क्लासेस हैं, इसमें मेरे हिसाब से नुकसानात से ज़्यादा फ़ायदे हैं। रीज़न कि आप आजकल देख लीजिए, लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ है, मैं एक यूनिवर्सिटी का नाम ले लेती हूँ यहाँ पे, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT। इट्स वन ऑफ द लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। आपको दुनिया में ऑलमोस्ट 190-200 के करीब यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी जो आपको आजकल ऑनलाइन कोर्सेज देते हैं, और वो आपको ऑनलाइन कोर्सेज में क्लासेस कैसे प्रोवाइड करते हैं, बाय यूजिंग दिस वर्चुअल टेक्नोलॉजी, बाय यूजिंग दीज, एग्जैक्टली स्मार्ट क्लासेस नहीं बोलेंगे, बट वर्चुअल क्लासेस हम उनको एक नाम दे सकते हैं। आप अपने सिस्टम पे लॉग इन करते हैं, आपको टीचर लेक्चर डिलीवर करता है और आप देखते हैं, एक सेल्फ लर्निंग हो जाती है। यानी कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू USA, आप अपने घर पे बैठ के कुछ सीख सकते हैं, प्रोवाइडेड आप में लगन हो। अब मैं यही इंटरनेट यूज़ कर रही हूँ और मैं कोई ऐसी साइट एक्सेस कर रही हूँ, मैं कोई ऐसा डेटा पढ़ रही हूँ जो कि जायज़ नहीं है, जो कि सही नहीं है, जहाँ पे मैं अपना वक्त ज़ाया कर रही हूँ, तो बात वही आ जाती है कि मैं फ़ायदा इसका इस्तेमाल करूँ या मैं इसका नुकसान यूज़ करूँ। तो मैम, वो हमारे जो यूथ है, स्पेशली जो हमारी टीनेजर्स, जी बिल्कुल, उनको वो राइट डायरेक्शन कैसे हम दें, क्योंकि दे आर सो मच कंज्यूम्ड बाय द सोशल मीडिया, तो उस तरह से वो उनको ओरिएंटेशन कैसे हम करें, किन का रोल वहाँ पे बनता है उनको अंडरस्टैंड करवाने में कि टू मेक द राइट यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी? बिल्कुल। देखिए, मैं एज अ पेरेंट यहाँ पे एक बात ये ज़्यादा बोलना सही समझूंगी, इसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल रहेगा हमारे पेरेंट्स का और हमारे टीचर्स का। देखिए, अगर हम बच्चे को डायरेक्टली जाके उसको हर दिन डांटना स्टार्ट करें, भाई ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, एक पॉइंट आ जाएगा जहाँ पे वो आप उसमें एक एरोगेंस आ जाएगी, क्योंकि वो आपको डांटते हुए देख रहे हैं।
اگر ہم اس کے نسبت ان کے ساتھ ایک فرینڈشپ ڈیولپ کریں, ان کو سمجھائیں کہ بیٹا کوالٹی ٹائم کی بات, جی بالکل کوالٹی ٹائم, ہم ان کو سمجھائیں بیٹا یہ ٹیکنالوجی دیکھو آپ اس کو ایسے بھی یوز کر سکتے ہیں, اس میں غلط چیزیں ایسے بھی یوز ہو رہے ہیں, اگر آپ ایسے کر رہے ہو تو اس میں ایسے ایسے بینیفٹ ہیں, اگر آپ ایسے ایسے کرتے ہو اس میں یہ نقصانات ہیں. صحیح بات آپ ہے. ایک ڈیسیجن لے لیجیے, آپ خود سوچیے کہ صحیح کیا ہے. تو الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اشرف المخلوقات بنایا, چاہے ایک دن کا بچہ ہو یا ایک 100 سال کا بزرگ ہو, الٹیمیٹلی ہم سب اشرف المخلوقات ہی ہیں. تو ایک بار 2 بار 3 بار بولنے کے بعد وہ یہ چیز خود بخود سمجھ جائے گا کہ نہیں مجھے اس کے فوائد کا استعمال کرنا چاہیے بحیثیت اس کے نقصان کے. میم یہاں پہ پیرنٹس کی بھی بات آتی ہے, ان کو رول ماڈل بھی بننا ہے اسی طریقے, they don't have to use the cell phones within the family, کیونکہ بچہ وہی کرتا ہے جو امیٹیٹ کرتا ہے بچے. جی اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری میں نے ریسنٹلی پڑھی تھی. جی ایک مدر سے ایک ٹرین میں, ایک پبلک ٹرین میں ایک مدر اور اس کا بچہ ٹریول کر رہا تھا. تو ماں نے بھی بک کھولی, پڑھنی اسٹارٹ کی, اس کے بچے نے بھی بک نکال کے پڑھنی اسٹارٹ کی. تو جتنے بھی کو پیسنجرز تھے سب سرپرائز ہو گئے کہ یہ آپ کیسے کر پا رہے ہیں, آپ کا بچہ ہے, ہاؤ کم ہی از ناٹ ہولڈنگ اے اسمارٹ فون, ہی از ناٹ ہولڈنگ اے ٹیبلٹ, ہی از ناٹ ہولڈنگ این آئی پیڈ, اینڈ یہ کیسے بک پڑھ رہا ہے. تو اس کی ماں نے ایک چھوٹا سا آنسر دے دیا, شی سیڈ کہ بچوں کو سکھایا نہیں جاتا ہے, وہ سیکھتے ہیں آپ کو دیکھ کے. صحیح بات ہے. تو یعنی کہ اس کی ماں اس کے لیے رول ماڈل تھی, بالکل جیسے کہ آپ نے یہ بات فرمائی. ہم ڈزنٹ اٹ مین کہ ہمیں خود کی پہلے کاؤنسلنگ کرنی چاہیے, ہمیں خود کو اویئر ہونا چاہیے کہ ہمیں کتنا یوز کرنا چاہیے کتنا نہیں. بیکاز میں کل ایک جرنل پڑھ رہی تھی, آج کل بچوں میں بلڈ پریشر, ہائی بلڈ پریشر کی یہ پرابلم ہو رہی ہے, اور ایگریشن بہت ہو گیا. مطلب وہاں پہ ریزن یہ دیا تھا کہ دیر آر لاٹ آف گیمس, تو بچے گیمس کھیلتے, اس وجہ سے وہ ایگریسو بہت ہو گئے ہیں, ان کو کچھ بول نہیں پاتے, اینڈ بچے سیوسائڈ کرنے لگے ہیں بیکاز دیئر گیمس میں ایسا کچھ ہوتا ہے, وہ مشن بنا لیتے ہیں, ان کو لگتا ہے ہماری لائف ایک مشن ہے, اینڈ بیکاز آف دیٹ ان کو ہائپر ٹینشن سے بھی سفر ہو گئے. اب جب پیرنٹ اویئر خود نہیں ہے, ان کو لگتا ہے کہ میں اپنا ٹائم سیو کر رہا ہوں, میں اپنے گھر میں ڈسپلن مینٹین کر رہا ہوں, انسٹیڈ آف دے آر پلےئنگ, وہ ڈسٹ پھیلا رہے ہیں, وہ بچے کو اسمارٹ فون دے دیتے ہیں, لے لو بیٹا آپ یہ گیم کھیلو. آپ کو نہیں لگتا ہمیں پہلے خود کی کاؤنسلنگ کرنی ہے کہ ہمیں کوالٹی ٹائم اسپینڈ ہم کریں گے, بٹ ان کو ہمیں گیمس کی طرف بھی لے جانا ہے. ہم آج کل بولتے ہیں باہر نکلے گا ٹھنڈ لگ جائے گی, اندر کھیلے گا کوڑا ڈالے گا, اٹس بیٹر فون دے دیں. میم یو رائٹلی ٹاکڈ اباؤٹ دا پیرنٹس. مہوش نے ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کرا گیمنگ کا. تو میم ہمارا میڈیا بھی اس طرح ہائپ کرتا ہے ان چیزوں کا, یوز آف ٹیکنالوجی. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ نے پہلے مینشن کرا ہم اشرف المخلوقات ہیں, تو بچے پہ بھی امپیکٹ پڑتا ہے. اف آئی ٹاک اباؤٹ ریسنٹ جو گیم ہماری پب جی کا اتنا امپیکٹ ہو رہا ہے, تو کیسے ہم اس امپیکٹ کو اپنے آپ کیسے کنٹرول کریں, بچے کیسے کنٹرول کریں, بچے بڑے کیسے کنٹرول کریں, کیونکہ انفلوئنس بہت زیادہ ہے. بالکل, دیکھیے یہ سب الٹیمیٹلی اگین ہمارا جو ہمارے آس پاس کا ماحول بن گیا ہے اس پہ ڈپینڈنٹ کرتا ہے. جیسے کہ مہوش نے بالکل صحیح بات بولی, پیرنٹ سائڈ میں خود فون پکڑ کے بیٹھا ہوتا ہے, یا آفس کے کام میں ہوگا یا گھر کے کام میں ہوگا, وہ پریفر کرتا ہے بچہ ٹھیک ہے اسمارٹ فون پہ بیٹھا ہے, میرا ٹائم نکال رہا ہے, یہ بھی اپنا ٹائم نکال رہا ہے. زیادہ بہتر ہوتا اگر ہم اپنی پریورٹی سیٹ کرتے. ایز اے پیرنٹ میں یہ بات کروں گی, ہم اپنی پریورٹی سیٹ کریں. میں اپنے آفس کا کام تھوڑا سائڈ میں رکھ دوں, میں یہ نہیں بولتی کہ آفس کو ہم سفر کرائیں, بٹ ایک اپنے بچے کا کوالٹی ٹائم اسکیڈول میں اپنے بنا لیں کہ یہ ٹائم مجھے اپنے بچے کے ساتھ دینا ضروری ہے. کیونکہ ایسا بھی ہم نہیں کر سکتے کہ بچے کو ہم ٹیکنالوجی دیں ہی نہ, وہ ادروائز آج کی دنیا میں ڈم بن جائے گا. اٹس ویری امپورٹنٹ. سو ایک کوالٹی ٹائم اپنے اسکیڈول میں سے بنانا, بچے کے ساتھ اس ٹائم میں بیٹھنا. اگر آپ اپنے بچے کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, ہنسی کر رہے ہیں, مذاق کر رہے ہیں, اس کے ساتھ کچھ کاؤنسلنگ کر رہے ہیں, اس کے ساتھ کچھ فرینڈ شپ والی باتیں کریں, وہ کیوں پب جی پکڑ کے بیٹھ جائے؟ وہ پب جی پکڑ کے تب بیٹھے گا, فون پکڑ کے تب بیٹھے گا جب اس کے ساتھ کوئی بات کرنے والا نہیں ہے, کوئی انٹریکشن نہیں مل رہی ہے اس کو, وہ تب جا کے اپنا ٹائم اسپینڈ کرے گا. ڈسپلن لانے کی ضرورت ہے بڑوں کو بھی اور بچوں میں الٹیمیٹلی آ جائے گا. تو زوفین, میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی ڈیلی لائف کتنا امپیکٹ, کتنا ٹیکنالوجی کا امپیکٹ ہے آپ پہ؟ صبح اٹھ کر کیا کرتے ہیں آپ پہلے, سب سے پہلے؟ آج کے زمانے میں تو موبائل فون ہی صبح اٹھ کر کوئی اٹھتا ہے. آپ کیا کرتے ہو پرسنلی؟ میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں. میں بھی پرسنلی فون ہی یوز کرتا ہوں. اچھا. لیکن اس سے بیڈ ایفیکٹ بھی ہوتا ہے, آنکھوں پر بھی بیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے. جو چھوٹے بچے بھی آج موبائل فون یوز کر رہے ہیں, بہت ساروں پر یہ بیڈ ایفیکٹ ہوا ہے. آدھوں کی آنکھیں خراب ہوئی, آدھوں کا کچھ. تو کم یوز کرنا چاہیے, صحیح بات ہے. جی فرحانہ. میم ایک چیز ہے کہ ہم بولتے ہیں جو ٹیکنالوجی ہے اس کا ایک رول ہے ریلیشنز کو مینٹین کرنے کے لیے, چاہے وہ ہمارے پاس اولڈ ریلیشنز ہو یا کچھ
نئے ریلیشنز بھی جن کو سو کالڈ ہم ورچوئل ریلیشن شپس بولیں گے, ہم ڈیو ٹو ٹیکنالوجی وہ ڈیولپ کرتے ہیں. ہم کس حد تک یہ ورچوئل ریلیشن شپس مطلب ٹھیک ہے ایز کمپیئر ٹو دیز فزیکل ریلیشن شپس؟ دیکھیے میں پرسنلی اس پہ میری رائے یہ رہے گی کہ ہمیں ہمیشہ پہلی پرائورٹی اپنی فزیکل جو ہم بندے جس سے مل رہے, ہمارے بھائی ہیں, ہمارے بہن ہیں, ہمارے فرینڈس ہیں, ہمارے کلیگس ہیں, ہمارے ٹیچرز ہیں, ہمارے گرینڈ پیرنٹس ہیں, ہماری سوسائٹی میں اگر ہم صحیح معنی میں اپنی ریلیشنز جینا سٹارٹ کریں, صحیح معنی میں اپنی سب ریلیشنز کو ٹائم دینا سٹارٹ کریں, تو مجھے نہیں لگتا کہ واقعی میں ہمارے پاس 24 گھنٹوں میں سے سونے کا ٹائم اور کھانے پینے کا ٹائم اور اپنے ضروری آپ کا اسکول ٹائم ہے, آفس ٹائم ہے, وہ ٹائم نکال کے اگر ہم ٹائم اپنے ان ریلیشنز کو دینا واقعی میں اسٹارٹ کریں تو ہمارے پاس اتنا ایکسٹرا ٹائم بچ پائے گا 24 گھنٹے میں سے کہ ہم فون پہ وہ ڈپینڈ کر سکیں یا ورچوئل ریلیشنز کو صرف کر سکیں. بات یہی ہے کہ ہم جن کو جن پریورٹی ریلیشنز کو, ہمارے اسپاؤزز ہیں, ہمارے جو بھی ہماری امپورٹنٹ ریلیشنز ہیں, ہم ان کو کہیں نہ کہیں پہ کمپرومائز کر رہے ہیں. ہم جو ٹائم ان کے حق کا تھا کہیں نہ کہیں وہ نکال کے ورچوئل ریلیشنز پہ نکال رہے ہیں. یہ بات بولنا غلط ہوگا کہ ورچوئل ریلیشنز بالکل بند کیجیے, مگر ڈیفینیٹلی اپنا ایک ڈیسیجن لیجیے کہ میں کس سے بات کر رہا ہوں, کیونکہ آپ کمپیوٹر پہ بیٹھے ہیں, آپ کو نہیں پتا جس بندے سے آپ دوسرے سائڈ سے بات کریں کیا وہ واقعی میں وہی ہے, کیا اس کی کوئی فیک آئیڈینٹی تو نہیں بنی ہے. اس پہ ایک ایکٹ بھی ہے ہمارے یہاں انڈیا میں, دیٹ از انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ 2000 میں پاس ہوا ہے بائی پارلیمنٹ. اس کی امینڈمنٹ آئی 2006 میں پہلے آئی اینڈ پھر 2008 میں دوسری امینڈمنٹ آئی. اس میں ایک میجر چیز یہی تھی امینڈمنٹ میں جو آیا کہ اپارٹ فرام جو باقی وہ پروویژنس کور کرتا ہے, اس میں یہی ایک ہے کہ سائبر کرائمز, جو سائبر کرائمز ہمارے ہو رہے ہیں ان کو ہم کیسے اسٹاپ کریں, ان کو ہم کیسے ایوالو کریں, ان کو ہم کیسے روکیں. تو اس میں یہی بات ہے ورچوئل ریلیشنز میں, کیونکہ کافی چیزیں ورچوئل ریلیشن, آپ کو ایک فون کال آ جاتی ہے, ورچوئل بندہ جس کو ہم نے بائی فیس دیکھا نہیں ہے, وہ اپنا ایک پروفائل بنا دیتا ہے FB پہ, ٹویٹر پہ, میرا ڈیزگنیشن یہ ہے, میرا یہ, آپ مجھے اتنا اماؤنٹ ٹرانسفر کر دیجیے, اور وی فال ان دا ٹریپ, وی ٹرانسفر اٹ. یا وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جنہیں صحیح غلط کے بھی پوری طرح سے پہچان نہیں ہوتی ہے, وہ کسی غلط ٹریپ میں پھنس جاتے ہیں. ایسے کافی انسیڈنٹس ہم نے دیکھے ہوئے ہیں آج کل. بچوں کو ہمیں فزیکل ریلیشنز پہلی پریورٹی کریں, اس کے بعد صحیح ڈیسیجن لے کے ان ریلیشنز کے ساتھ ٹائم دیں. اینڈ میم ہمارے بچوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے. فیس بک پہ ہمارے پاس 200 سے زیادہ 400 سے زیادہ فرینڈز ہیں, ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کیسے ہم 200 سے 400 سے زیادہ فرینڈز رکھ سکتے ہیں, اور ہم بات ان سے کرتے ہیں, وی ڈونٹ نو دیم, تو وی نیڈ ٹو میک دیم انڈرسٹینڈ. بالکل میم, پیرنٹس اور سوسائٹی کا اور ٹیچرس کا کتنا اہم رول بنتا ہے اس چیز کو. بالکل, دیکھیے جیسے ہم نے اسٹارٹ میں ڈسکس کیا تھا, جب آپ نے ایک کویشچن مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ کیا ٹیچر کی اہمیت کبھی ختم ہو سکتی ہے. ہمارے پاس گوگل آ جائے, ہمارے پاس کتنی بھی چیزیں آ جائیں, جو ایک ٹیچر کی اہمیت ہے, جو ایک پیرنٹ کی اہمیت ہے, جو اس کی ایک فزیکل پریزنس ہے, وہ کبھی کم ہو ہی نہیں سکتی ہے. کیونکہ ایک پیرنٹ اور ایک ٹیچر ہی ہے جو آپ کو ہمیشہ ایک صحیح راستہ بتائے گا, اور وہی ہمارے رول ماڈلز رہ چکے ہیں, اور وہی ہمیشہ ہمارے رول ماڈلز رہیں گے. ٹیکنالوجی کے ساتھ بیٹر ہو سکتا ہے, ایوالو ہو سکتا ہے, اور انہانسمنٹس ہو سکتی ہیں, بٹ جو بیسک جو فاؤنڈیشن ہے وہ ہم کبھی ہلا نہیں سکتے, اور وہ ہمیں کبھی ہلانی بھی نہیں چاہیے. ایک لائف میں بیلنس مینٹین کرنا بہت امپورٹنٹ ہے, اور وہ ہمیں سیکھ لینا چاہیے. جی جی جی. مہوش, میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں, ایک ٹائم ایسا تھا جب ہم ڈسکس کرتے تھے ٹیکنالوجی بون ہے کہ بین ہے, لیکن ٹائم ہیز کم کہ ہم ڈسکس کریں وٹ کائنڈ آف ٹیکنالوجی از بون اور بین فار اس. ہاں, آپ کا کویشچن صحیح ہے. دیکھو, جب بھی کوئی چیز اسٹارٹ میں آتی ہے تو ہم اس کی ایڈوانٹیج پہ ہی فوکس کرتے ہیں. پھر جب وہ اپنی لیول کسی سیٹ لیول تک گول تک پہنچ جاتی ہے تو وہاں پہ ہمیں اس کے کونس بھی نظر آتے ہیں, اس سے ہمیں کیا فائدہ مل رہا ہے, کیا نقصان مل رہا ہے. ہمارا جیسے میم نے پہلے بولا, ہر کوئی ٹیکنالوجی فائدہ تو ہمیں ہو ہی رہا ہے, بٹ اس سے ہمیں ایڈورس افیکٹس بھی ہو رہے ہیں. لائک ہمارے پاس کنڈل ہے, ہم یوز کرتے ہیں ریڈنگ کے لیے, بکس ہم یوز نہیں کرتے ہیں. یا آپ نے ابھی ان سے کویشچن پوچھا, آپ صبح اٹھ کے کیا کام کرتے ہو. اگر آپ صبح کا چھوڑو, آپ بولو رات میں اگر آپ کی آنکھ کبھی کھلتی ہے, آپ رات میں کیا کام کرتے ہو. You end up your day and you start your day with ڈیورنگ آپ نیند میں بھی اگر آپ کو کچھ ڈھونڈا, آپ پاور نہیں آن کرو گے, آپ اپنا فون ڈھونڈو گے. یا کبھی آپ کو نیند نہیں آتی, وٹ یو ڈو, یو ڈونٹ ریڈ بکس. اگر ہم اپنا کوئی بک ریڈنگ, ہمارا انٹلیکٹ ڈیولپ ہو جائے گا, ہماری ووکیبلری اسٹرانگ ہو جائے گی, ہمیں بہت چیزیں پتہ چل. ہم کیا کرتے
کہتے ہیں ہم ہمارا ٹائم فضول چیزوں پہ سوشل نیٹورکنگ سائٹ سے ویسٹ کرتے ہیں. تو یہاں پہ ہمیں مطلب انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کس, جب جیسے میم نے پہلے ہی بولا, ہمیں ایک بیریئر پٹ کرنا ہے فارورڈ کہ کتنا لمٹ ہونا چاہیے, ہمیں کس چیز کو ایسیس کس لیول تک کرنا چاہیے. صحیح بات ہے میم. میں یہی کوشچن آپ سے جاننا چاہتی ہوں, اس کا آنسر. لائف از بیکمنگ ویری کمپلیکس. اس سچویشن میں ان چیزوں کو بیلنس کرنے کے لیے کیا ٹیکنیکس اور کیا ٹپس آپ دیں گے ہمیں؟ مہنا جی, میں اس میں تھوڑی سی ایک ڈفرینٹ رائے نہیں ہے, آپ کے ساتھ بالکل اگریمنٹ میں ہوں, مگر ایک چھوٹا سا سوال ہے جو میں یہاں خود سے پوچھنا چاہتی ہوں, ہم سب یہاں پہ بیٹھے, ہمارے جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سے بھی پوچھنا چاہتی ہوں, اگر ہماری لائف کمپلیکس ہوئی, یہ کمپلیکس بنائی کس نے؟ ہم نے بنائی ہے نا. ہم نے اپنے لیے خود اپنی لائف کمپلیکیٹ کر دی. جیسے کہ میں نے بولا, ہم اپنی پرائورٹی سیٹ کرنا بھول گئے, ہم اپنے اسکیڈیول میں ہمیں اپنا وقت کہاں پہ صرف کرنا ہے ہم وہ چیز بھول گئے. ہم لوگ جیسے کہ آپ نے کہا رات کو اٹھ کے ہم سب سے پہلے فون آن کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے اس میں ایک ریزن ہے, فونز جو ہمارے اسمارٹ فونز ہیں, کیونکہ سب سے کامنلی, حالانکہ ٹیکنالوجی بہت سارے فارمیٹس میں آتی ہے, بٹ فونز میں ایک لائٹ ایمٹ ہوتی ہے, دیٹس نون ایز بلو لائٹ, اینڈ اٹ ہیز اے ویری بیڈ افیکٹ. ایک کانسٹنٹ یوز اگر ہوتا ہے, جیسے کہ زفین نے بولا, آنکھوں پہ بھی اثر کرتے ہیں, اسپیشلی اٹ امپیکٹس یور برین ایز ویل, بیکاز دیر آر سم ریڈیشنز جو اس سے آ جاتی ہیں. تو ایک چیز یہ ہو چکی ہے کہ کمپلیکیٹ ہوئی ہے بٹ ہم نے کی ہے, اور اگر سمپلیفائی کرنی ہے تو ہمیں ہی اٹھنا ہے, ایک سٹینڈ لینا ہے, ایک ڈیسیجن لینا ہے, ایک سٹیپ لینا ہے, اسپیشلی یوتھ کو, اور ہمیں اس سے نکلنا ہے. انڈرسٹینڈنگ اور نالج اسپریڈ کرنے کی ضرورت ہے ٹو میک رائٹ یوز آف ٹیکنالوجی. خود کو اویئر کرنا ہے, دوسروں کو اویئر کرانا ہے. ٹیکنالوجی ہم نے انوینٹ کی تھی, بنائی ہے اسی لیے کہ ہم اپنی ٹائم, ہم اپنی انرجی یا کوالٹی آف ورک جو ہمارا ہے اس کو امپروو کرنے کے لیے ہم ٹیکنالوجی کا یوز کرتے ہیں, مطلب کرنا ہے ہمیں. بٹ ہم کیا کرتے ہیں, جو ایک مطلب ایک لائن ہے جو بیچ میں ہے, جس کو ہمیں کراس نہیں کرنا ہے, مطلب اس لائن کے پار نہیں جانا ہے, کیونکہ ہر ایک چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں. اگر کسی چیز کے کچھ ایڈوانٹیجز ہے تو اس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ساتھ ہی ہے. یہاں پہ میرا کہنا ہے کہ ہمیں زیادہ فوکس کرنا چاہیے, کہ مطلب ہمیں اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا چاہیے کہ اگر یہ ٹیکنالوجی ہے ہمیں کس طریقے سے یوز کرنی ہے اور کہاں کہاں پہ ہمیں یوز کرنی ہے, ہمیں جو اس کا یہ مس یوز اس کا نہیں کرنا چاہیے. صحیح بات ہے میم. شی رائٹلی سیڈ, انہوں نے جو بھی فگر یہ کوشچن بتایا, تو میں یہ بولنا چاہتی ہوں, اس سے آپ کو لگتا ہے کہ جو ہمارا یوتھ ہے ان میں وہ انڈرسٹینڈنگ لیول اور ڈیسیجن میکنگ میں انفلوئنس ہوا ٹیکنالوجی کا, بہترین ڈیسیجن میکرز وہ بن سکتے ہیں اور بن رہے ہیں, پرٹیکولر اگر ہم کشمیری یوتھ کی بات کریں, جی وہ کتنا بہترین استعمال کرتے ہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے اس بات؟ میں پہلے یہ بولوں گی کہ میں بہت خوش ہو رہی ہوں, ہمارے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں, بٹ ان میں ڈیفینیٹلی اگر ان 3 بچوں میں ہمارے یہاں پہ یہ ریئلائزیشن ہے کہ جیسے زفی نے خود یہ چیز ایڈمٹ کی کہ میں رات کو اٹھ کے فون یوز کرتا ہوں, بٹ کرنا نہیں چاہیے کیونکہ اس کے ایسے بیڈ افیکٹس ہیں. یعنی کہ کہیں نہ کہیں پہ ایک ریئلائزیشن ہے. اگر ہمارا یوتھ یہ بات ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہاں ہم یہ چیز غلط کر رہے ہیں, یعنی کہ ڈیفینیٹلی پھر ہم کوشش بھی کر سکتے ہیں ہمارا یوتھ اس کو امپروو کرنے کی. سب سے صحیح بات ہے کہ ہم اپنی غلطی سمجھیں, ہم کہاں پہ غلط کر رہے ہیں وہ سمجھیں. اگر ہم وہ سمجھ پا رہے ہیں تو میرے حساب سے ہم بہت ایک صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. تو اس حساب سے ڈیفینیٹلی ہمارا یوتھ ٹیکنالوجی کا بہتر استعمال کر سکتا ہے, بہتر ڈیسیجن لے سکتے ہیں اور اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں. صحیح بات ہے. تو مہوش, آپ کا کنکلوڈنگ ریمارک اور ہمارے ناظرین کے لیے کیا میسج رہے گا؟ وی ہیو ٹو سیٹ پرائورٹیز, ہمیں بس پرائورٹی دینی ہے کہ ہمیں کتنا ٹائم ٹیکنالوجی پہ ڈپینڈ رہنا ہے اور کتنا ٹیکنالوجی کے بغیر. بیکاز میں نے آپ کو پہلے ہی بولا کہ برین از لائک ادر مسلس, جتنا آپ اس کو یوز کرو گے اتنا وہ بڑھ جائے گا. اگر ہم اس کا لیس یوزیج کریں گے وہ کم کام کرے گا. سو وی ہیو ٹو پرائورٹائز آور ٹائم. یور میسج از ٹو پرائورٹائز. ایگزیکٹلی. تو زفین, تو کیا آپ اس سارے ڈسکشن سے آپ کو یہ پتہ چلا کہ آپ صبح کریں گے اب یوز سیل فون اپنا؟ نہیں, ہمیں تو لمٹ میں یوز کرنا چاہیے فون, جب ضرورت ہو تو اس وقت یوز کرنا چاہیے سیل فون. اس سے کچھ افیکٹس, بیڈ افیکٹس بھی ہے, فائدے بھی ہے. ہمیں چاہیے کہ اپنے فائدے کے لیے یوز کرے. جی فرحانہ, میرا یہ ماننا ہے کہ ہمیں ٹیکنالوجی کو ایسے یوز کرنا چاہیے سو دیٹ وی کین گیٹ میکسیمم بینیفٹ آؤٹ آف اٹ, کہ ہارمفل افیکٹس نہیں, ان کے ساتھ نہیں کرنا ہے, کہ میکسیمم بینیفٹ ہمیں ٹیکنالوجی سے ملے. اس طریقے سے ٹیکنالوجی کو, ہر ایک ٹیکنالوجی کو اس طریقے سے یوز کرنا ہے کہ ہمیں میکسیمم بینیفٹ اس سے ملے. تھینک یو سو مچ فرحانہ. میم, ناظرین کے لیے کیا میسیج رہے گا
اور ہمارے یوتھ کے لیے خاص طور پر کیا بولنا چاہیں گے؟ میں اس پلیٹ فارم پہ آ کے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی ہمارے سارے پیرنٹس کو کہ آپ اپنے بچوں کے فرینڈز بنیے, انہیں ٹیکنالوجی سے محروم مت کیجیے, مگر ان کے غلام بھی مت بننے دیجیے, مگر ایسا بھی مت کیجیے کہ وہ آپ سے دور ہو جائیں. آپ ان کو محروم کرنے کی پورا اگر کوشش کریں گے, ان کے دوست بن کے ان کو سمجھائیے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, اور ان میں یہ صلاحیت بنائیے کہ وہ اپنا فیصلہ خود لے سکیں, کیونکہ پوری زندگی بھر ہم شاید بچوں کو ساتھ نہیں رہ سکتے. اس لیے ان میں یہ صلاحیت بنائیے, صحیح بتائیے غلط بتائیے, دونوں چیزیں سمجھائیے اور خود فیصلہ لینے کی صلاحیت دیں. اور میری یوتھ کے لیے یہ میسیج رہے گی کہ ہم اگر اپنی غلطی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہم کہیں غلط کر رہے ہیں, ہمیں یہ چیز ایسے کرنی چاہیے مگر ہم پھر بھی ایسے کر رہے ہیں, تو وہاں پہ اس غلطی کو کہیں نہ کہیں پہ ٹھیک کرنے کی, سدھارنے کی کوشش کریں, کیونکہ سارا مستقبل الٹیمیٹلی ہمارے یوتھ پہ ہی ڈپینڈنٹ ہے. تھینک یو ویری مچ میم, تھینک یو فار دیز ورڈز آف وزڈم. میم شکریہ, آپ یہاں پہ آئے, ہمارے پروگرام کی زینت بڑھائی آپ نے, آپ کو پھر سے تکلیف دیں گے. شکریہ میم. گائز تھینکس یہاں پہ آنے کے لیے, اپنا ٹائم یہاں پہ دینے کے لیے, تھینک یو آل. تو ناظرین آج کے شمارے میں بس اتنا ہی. اگلے ہفتے ہوگی آپ سے پھر سے ملاقات ایک نئے تازہ شمارے کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.